बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हमारा उन्वान है सबक देहाती और शहरी ज़िंदगी का फ़र्क। आज के सबक से आप ये सीखेंगे कि देहाती और शहरी ज़िंदगी में क्या फ़र्क होता है, नीज़ वो कौन सी वजूहात हैं जिनकी बिना पर लोग देहात से शहरों की जानब नकल मकानी करते हैं, यानी लोग शहरों की तरफ रुख करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर लेसन का कोई ना कोई मरकजी ख्याल होता है, हर लेसन से हम कुछ ना कुछ सीखते हैं, हर लेसन को पढ़ने का कोई ना कोई मकसद होता है। लिहाजा इस कहानी का मरकजी ख्याल ये है, इस कहानी से आप ये सीखेंगे कि देहात और शहर एक दूसरे के लिए लाज़िम व मलज़ूम हैं। गाँव में अगर सेहत व तंदुरुस्ती के लिए ताज़ा हवा मैसर है तो शहरों में भी आला तालीम और इलाज मुआलजे की बेहतरीन सहूलतें पाई जाती हैं। जी तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम अल्फाज मानी पर एक नज़र डालेंगे। इस सबक में आप जो नए अल्फाज सीखेंगे उनमें सबसे पहला लफ्ज़ है इस्तकबाल। इस्तकबाल का मतलब है खैर मकदम करना, वेलकम कहना। बासी, रिहायशी, रहने वाला, यानी वो लाहौर का बासी है, वो पाकिस्तान का बासी है, रहने वाला है। मुरगन, घी में तली हुई। काबिले रश्क, फखर के काबिल। फिराके अंजुमन, महफिल से जुदाई, महफिल से अलग होना। जर निगार, जर निगार, सोने के नक्श, इससे मुराद है बहुत खूबसूरत होना। दम निकलना, मर जाना। तमद्दुन, मिलजुल कर रहने का तरीका। जी तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हर लेसन के शुरू में खास अल्फाज होते हैं, जैसा कि अभी हमने ऊपर खास अल्फाज के मानी पढ़े, इस्तकबाल, बासी, मुरगन, काबिले रश्क, ज़रनिगार, दम निकलना, तमद्दुन, फिराके अंजुमन। अब हम लेसन की रीडिंग की तरफ आएंगे। जी तो बेटा, आपने अच्छे से लेसन की रीडिंग करनी है। बार बार रिपीटेडली वीडियो देखते हुए आप रीडिंग की मश्क कर सकते हैं। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि अगर आपको रीडिंग अच्छे से आती होगी तो आप सबक से रिलेटेड मुख्तलिफ सरगर्मियाँ, दुरुस्त जवाब की निशानदही, खाली जगह पुर, गलत दुरुस्त और सवालात के जवाबात बेहतर तौर पर हल कर सकते हैं। अहमद 7वीं जमात में पढ़ता है। वो अपने वालिदैन के साथ लाहौर में रहता है। उसकी ननिहाल गांव में रहती है, यानी ननिहाल से मुराद है उसकी जो अम्मी की तरफ से रिलेटिव्स हैं, वो नानी, नाना, मामू, मुमानी, खाला वगैरह। उसकी ननिहाल गांव में है। गर्मियों की तातीलात, तातीलात से मुराद है छुट्टियां। गर्मियों की तातीलात में अहमद, उसका भाई बिलाल और नन्ही बहन आयशा अपने वालिदैन के साथ गांव आए। लेसन की रीडिंग के दौरान आपने एक एक बात का ख्याल रखना होता है कि आप हर चीज़ को जहन में रखें, गौर से उसकी रीडिंग करें। यानी गांव में अहमद का ननिहाल रहता है, फिर उसके भाई का नाम बिलाल है, बहन का नाम आयशा है, अपने वालिदैन के साथ गांव आए। वो गांव के एक करीबी कस्बे में बस से उतरे। अहमद के मामू जान ने उसका इस्तकबाल किया। अब किसने अहमद का इस्तकबाल किया? उनके मामू जान ने। वो उन्हें तांगे पर बिठाकर गांव ले आए। सड़क के दोनों जानब धान के हरे भरे खेत थे। वो गांव की हरी भरी फिजा देखकर बहुत खुश हुए। जी तो बेटा, अब गांव की फिजा कैसी थी? हरी भरी। वो गांव की हरी भरी फिजा देखकर खुश हुए। कुछ देर बाद तांगा गांव की हुदूद में दाखिल हुआ। वो तांगे से उतरे तो पूरा मोहल्ला उनको देखकर खुश आमदीद कहने के लिए मौजूद था। खुश आमदीद कहने के लिए, उनको वेलकम कहने के लिए मौजूद था। अहमद और बिलाल अपने मामूजाद भाई हसन के साथ खेतों की तरफ चले गए। अब उनके मामूजाद भाई का नाम क्या था? हसन। धान की फसल को पानी देने के लिए ट्यूबवेल चल रहा था। अब ये देखें सामने ट्यूबवेल। वो ट्यूबवेल से निकलने वाले पानी में नहाए। अब वो ताज़ा दम हो चुके थे। ताज़ा दम होना
जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं फ्रेश होना। ट्यूबवेल से निकलने वाले पानी में नहाए, अब वो ताज़ा दम हो चुके थे। इतने में मगरिब का वक्त हो गया। अजान की आवाज़ सुनकर उन्होंने मस्जिद का रुख किया। नमाज से फारिग होकर घर पहुंचे तो मुमानी जान दस्तरखान पर खाना चुन रही थी। खाना चुन रही थी यानी खाना लगा रही थी। थोड़ी देर में सब दस्तरखान पर बैठ गए। दस्तरखान का मतलब है वो कपड़ा या वो शीट जिस पर खाना लगाया जाता है, जिस पर बैठकर सब खाना खाते हैं। खाना खाने के दौरान में बातचीत भी होती रही। आइए हम भी इनकी गुफ्तगू सुनते हैं। गुफ्तगू बातचीत। अहमद मुमानी जान यानी अहमद बोलता है, मुमानी जान अभी तो शाम हुई है और आपने रात का खाना भी लगा दिया। आप लोग रात का खाना इतनी जल्दी खा लेते हैं। यानी अहमद सवाल करता है कि मुमानी जान अभी तो सिर्फ शाम के 7 बजे हैं और आपने रात का खाना भी लगा दिया, क्या आप रात का खाना इतनी जल्दी खा लेते हैं? मुमानी जान जवाब देती हैं, अहमद मियाँ हम देहाती लोग हैं। देहाती देहात में रहने, गांव में रहने वाले लोग हैं। हमारे यहाँ रात को जल्दी सोने और सुबह सवेरे उठने का रवाज है। शहरों में तो लोग रात के तक जागते रहते हैं, इसलिए वो रात का खाना भी देर से खाते हैं। हसन। अब हसन जो है, जो कि उसके मामू का बेटा है, वो कहता है, मैंने अपनी किताब में पढ़ा है कि रात को जल्द सोना और सुबह जल्द जागना सेहत के लिए मुफीद है, फायदेमंद है। नाना जान कहते हैं, शायद इसीलिए गांव के लोग ज्यादा सेहतमंद होते हैं। फिर अहमद सवाल करता है, नाना जान मैंने सुना है कि शहर के लोगों के मुकाबले में गांव वालों की सेहत बेहतर होती है, इसकी क्या वजह है? जैसा कि मैंने आपको पहले भी दूसरे लेक्चर्स में बताया कि जहां पर सवाल पूछा जाए उसके आखिर में सवालिया अलामत लगाई जाती है, सवालिया निशान लगाया जाता है और इसको सवालिया अलामत कहते हैं। नाना जान, और इसको आप इस्तफहामिया अलामत भी कहते हैं। ठीक है बच्चों। नाना जान जवाब देते हैं, भाई देहाती लोग खेती बाड़ी का काम करते हैं, सारा दिन काम में लगे रहते हैं। देहाती खवातीन भी सारा दिन काम में मसरूफ रहती हैं। वो घर का काम काज अपने हाथों से करती हैं। मुर्गियों, गाय, भैंस और दीगर पालतू जानवरों की देखभाल करती हैं। दीगर दूसरे और पालतू जानवरों की यानी ऐसे जानवर जो घरों में पाले जाते हैं, घरों में रखे जाते हैं, और दीगर पालतू जानवरों की देखभाल करती हैं। फसलों की कटाई, बवाई का मतलब होता है बीज बोना, और इन्हें समेटने में भी मर्दों का हाथ बटाती हैं। यानी जब फसलों की कटाई होती है तब, और जब बीज बोया जाता है उस दौरान, और जब फसलें काटने के बाद फसलों को समेटा जाता है तब भी वो मर्दों का हाथ बटाती। जबकि शहरों में रहने वालों की इस कदर मुशक्कत का काम नहीं करना पड़ता। यहाँ पे शायद ये एक मिस्टेक है, जबकि शहरों में रहने वालों को इस कदर मुशक्कत का काम नहीं करना पड़ता। यही वजह है कि देहात में रहने वालों की सेहत बेहतर होती है और वो अमूमन दुबले पतले होते हैं। यानी कि चूंकि देहात के लोग जो है वो खा के बैठ नहीं जाते, चलते फिरते रहते हैं, मेहनत मुशक्कत करते हैं, घर के सारे काम काज खुद करते हैं, खेतों में भी काम करते हैं, लिहाजा आम तौर पर वो दुबले पतले होते हैं। नानी जान, गांव में रहने वालों की उम्दा सेहत का एक और सबब ग़िज़ा का इस्तेमाल भी है। नानी जान कहती हैं कि गांव में रहने वालों की अच्छी सेहत की एक और वजह ग़िज़ा का इस्तेमाल भी है कि वो लोग सादा और हेल्दी ग़िज़ा का इस्तेमाल करते हैं। देहाती लोग सादा खुराक खाते हैं, जबकि शहरों में रहने वाले मुरगन ग़िज़ाओं का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। मुरगन ग़िज़ाओं का यानी तली हुई चीज़ें, जंक फूड वगैरह का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अहमद के अब्बा जान, वाकई देहातियों की सेहत काबिले रश्क होती है। इसकी वजह खालिस और ताज़ा खुराक भी है। यहाँ के रहने वालों को ताज़ा सब्जियाँ, फल और खालिस ग़िज़ाएं मुयस्सर हैं, जबकि शहरों में ये चीज़ें गायब होती जा रही हैं। अहमद के अब्बा जान कहते हैं कि वाकई
دیہاتیوں کی جو صحت ہے وہ دیکھنے کے قابل ہوتی ہے۔ اس کی وجہ جو ہے وہ خالص اور تازہ خوراک ہے، اور چونکہ گاؤں کے جو رہنے والے لوگ ہیں ان کو تازہ سبزیاں، پھل، خالص دودھ، گھی، مکھن وغیرہ جو ہے وہ کھانے کو ملتے ہیں، جبکہ شہروں سے یہ چیزیں غائب ہوتی جا رہی ہیں۔ میں جب لاہور گیا تھا، حسن بتاتا ہے کہ میں جب لاہور گیا تھا تو میں نے وہاں بہت سے لوگوں کو تنگ تنگ گھروں میں رہتے دیکھا تھا، ان گھروں کے تو صحن تھے ہی نہیں۔ یعنی حسن اس کی ایک اور ریزن بھی بتاتا ہے کہ جب میں لاہور گیا تھا تو وہاں لوگوں کے گھر بہت تنگ تنگ تھے اور بالکل صحن تو تھے ہی نہیں۔ احمد کے ابا جان، بات یہ ہے کہ گاؤں میں لوگوں کے پاس گھر بنانے کے لیے جگہ کا کوئی مسئلہ نہیں، یہی وجہ ہے کہ دیہات میں زیادہ تر گھر کھلے کھلے ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس کا مطلب ہوتا ہے الٹ، شہروں میں جگہ کی کمی ہے، جبکہ شہروں میں جگہ کی کمی ہے، اس وجہ سے بہت سے لوگ چھوٹے چھوٹے مکانوں میں رہنے پر مجبور ہیں۔ دیہات میں زیادہ تر گھر ایک منزلہ ہیں، جبکہ شہروں میں کئی منزلہ عمارات ہیں۔ عمارت کی جمع ہے عمارات۔ کئی عمارتوں میں سورج کی روشنی نہیں پہنچ پاتی۔ بلال کہتا ہے، ماموں جان، میرے ابو جان کالج میں پڑھانے جاتے ہیں اور تایا ابو ایک دفتر میں ملازمت کرتے ہیں، چچا جان ایک کارخانے میں کام کرتے ہیں۔ آپ لوگ کیا کام کرتے ہیں؟ ماموں جان، دیہات کے زیادہ تر لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں، کچھ لوگ ملازمت بھی کرتے ہیں، مگر ان کی تعداد بہت کم ہے۔ ایسا کہ بیٹا آپ گریڈ 5 میں بھی ہمارے پیشے کے سبق میں پڑھ چکے ہیں کہ گاؤں کے رہنے والے لوگوں کا پیشہ زیادہ تر کھیتی باڑی ہوتا ہے، جبکہ شہروں میں رہنے والے لوگ جو ہے وہ زیادہ تر دفاتر میں کام کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے اوپر پڑھا کہ بلال بتاتا ہے کہ اس کے ابو جو ہے وہ کالج میں پڑھانے جاتے ہیں، تایا ابو ایک دفتر میں ملازمت کرتے ہیں، جبکہ چچا جان ایک کارخانے میں ملازم ہیں۔ ماموں جان، حسن، آپ کھیتی باڑی کا کام کیسے کرتے ہیں؟ ماموں جان بتاتے ہیں، پہلے کھیتی باڑی کا سارا کام بیلوں سے لیا جاتا تھا، بیلوں کی مدد سے کھیتوں میں ہل چلاتے تھے۔ جیسے کہ بیٹا یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں 2 بیل ہیں، ان کے یہ گردن کے اوپر ایک لکڑی کا جو ہے وہ رہٹ سا رکھا ہوا ہے۔ تو پہلے اس طرح سے بیلوں کی مدد کے پیچھے ایک یہ ہل سا ہوتا ہے جس کی مدد سے زمین کو نرم کیا جاتا تھا۔ ابھی بھی بہت کم، بہت ویری ریئر جو ہے پسماندہ جگہ پہ کہیں یہ طریقہ استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اب بیلوں کی جگہ جو ہے وہ ٹریکٹر اور مختلف مشینوں نے لے لی ہے۔ تو اسی طرح سے جیسے یہاں پہ دیکھیں ماموں جان بتا رہے ہیں کہ پہلے کھیتی باڑی کا سارا کام بیلوں سے لیا جاتا تھا، بیلوں کی مدد سے کھیتوں میں ہل چلانا یعنی کھیتوں کی مٹی کو کھود کر نرم کرنا، کنووں سے پانی نکالتے، گندم کی گہائی کرتے تھے، مگر اب ان کی جگہ مشینیں اور آلات آ گئے ہیں۔ اب ٹریکٹر اور ان سے چلنے والی زرعی مشینری نے کھیتی باڑی کے کام کو بہت آسان اور تیز کر دیا ہے۔ یعنی اب ٹریکٹر کی مدد سے چلنے والی زراعت سے ریلیٹڈ جو مختلف قسم کی مشینری ہے، اس نے کھیتی باڑی کے کام کو بہت آسان اور تیز کر دیا ہے۔ اس طرح اب کنویں بہت کم نظر آتے ہیں کیونکہ اس کی جگہ ٹیوب ویل نے لے لی ہے۔ یعنی پہلے تو بیلوں کی مدد سے کنووں سے پانی نکالا جاتا تھا، لیکن اب کنویں بہت کم نظر آتے ہیں، تقریباً ختم ہی ہو چکے ہیں، اور کنووں کی جگہ جو ہے وہ ٹیوب ویلز نے لے لی ہے۔ بلال، میں نے تو سنا تھا کہ دیہات میں کچے مکان اور کچی سڑکیں ہوتی ہیں، وہاں بجلی اور فون بھی نہیں ہوتا، مگر یہاں تو ایسا نہیں۔ نانا جان، بلال بیٹے، آج سے کچھ عرصہ پہلے دیہات ایسے ہی تھے جیسے تم بتا رہے ہو۔ اب دیہات بہت زیادہ بدل گئے ہیں، کچے مکانات کی جگہ لوگوں نے پختہ مکانات بنا لیے ہیں۔ پختہ مکانات پکے مکانات یعنی اینٹوں اور سیمنٹ سے بنے ہوئے۔ کچے مکانات بیٹا وہ جو پہلے آپ نے دیکھا ہوگا، بلکہ لیسن کے شروع میں ایک پکچر لگی ہوئی ہے، وہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ مٹی سے بنے ہوئے، گارے اور مٹی سے بنے ہوئے مکانات، اور پہلے وہ پتھر ہوتے تھے اور ان کو گارے اور مٹی کی مدد سے جوڑ کر، مٹی کو گوندھ کر اس کی مدد سے جوڑ کر تو کچے مکانات بنائے جاتے تھے، اوپر لکڑی کی چھتیں ہوتی تھی۔ جبکہ اب جو ہے وہ پکی اینٹوں سے سیمنٹڈ مکانات ہوتے ہیں، جیسا کہ اب آپ مختلف شہروں میں اور اپنے آس پاس پکی بلڈنگز دیکھتے ہیں۔
دیہات میں سڑکوں کا جال بھی بچھا دیا گیا ہے، بہت سے دیہات میں بجلی پہنچا دی گئی ہے، موبائل فون تو اب ہر گاؤں میں نظر آتا ہے۔ مومانی جان، میں جب لاہور گئی تھی سبزہ دیکھنے کو ترس گئی تھی۔ جی بیٹا، شہروں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کو گرینری بہت کم نظر آتی ہے، ہر طرف مکانات، کاروباری مراکز، دکانیں، کارخانے، سڑکیں اور ان پر دوڑنے والی گاڑیاں ہی گاڑیاں۔ بلال کہتا ہے، سچ پوچھیں تو میرا دم ہی نکلنے لگا تھا۔ ادھر ہمارے گھر سے باہر نکلو تو جہاں تک نظر جاتی ہے ہرے بھرے لہلہاتے ہوئے کھیت ہی کھیت نظر آتے ہیں۔ مومانی جان کہتی ہیں کہ جب وہ لاہور گئی تھی تو سبزہ دیکھنے کو ترس گئی تھی۔ بیٹا، آپ جہاں بھی رہتے ہیں، سٹیز میں جو رہنے والے بچے ہیں، اگر آپ اپنے آس پاس نوٹس کریں گے تو آپ کو ہر طرف بڑی بڑی بلڈنگز، مکانات، کارخانے، دکانیں، سڑکیں، گاڑیاں نظر آئیں گی۔ تو مومانی جان کہتی ہیں کہ ان کو دیکھ کر میرا تو دم جو ہے وہ گھبرانے لگا تھا، اور پھر وہ گاؤں کے ساتھ کمپیریزن کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ ادھر ہمارے گھر سے باہر نکلو تو جہاں تک نظر جاتی ہے ہرے بھرے لہلہاتے ہوئے کھیت ہی کھیت نظر آتے ہیں۔ نانی جان کہتی ہیں، میں بھی شہر سے بہت گھبراتی ہوں، سڑکوں پر گاڑیوں کی لمبی لمبی قطاریں دیکھ کر میرا بھی دل گھبرانے لگتا ہے، ان کے شور سے تو سر میں درد شروع ہو جاتا ہے، دھواں فضا کو اس قدر آلودہ کر دیتا ہے، گندا کر دیتا ہے، ڈسٹی کر دیتا ہے کہ سانس لینا دوبر ہو جاتا ہے، مشکل ہو جاتا ہے۔ میں شہر کے رہنے والوں کو داد دیتی ہوں، یعنی ان کو شاباش دیتی ہوں، بھائی بڑا حوصلہ ہے ان لوگوں کا جو اس ماحول میں رہ رہے ہیں، یعنی تنگ گھروں میں کوئی صحن نہیں ہے، کوئی گرینری نہیں ہے۔ احمد کے ابا جان کہتے ہیں، اصل میں شہروں کی آبادی میں بے تحاشا اضافہ ہوا ہے۔ پہلے دیہات میں 75% لوگ رہتے تھے۔ دیہات سے شہروں کی طرف نقل مکانی کے بڑھتے ہوئے رجحان کی وجہ سے اب 70% سے بھی کم لوگ دیہات میں رہ رہے ہیں، یعنی لوگوں کا اب بہت زیادہ رخ شہروں کی طرف ہو رہا ہے۔ لوگ شہروں کی طرف جو ہے وہ شفٹنگ پسند کرتے ہیں۔ جب کسی جگہ زیادہ لوگ ہوں گے تو گاڑیاں اور شور بھی اوبویسلی زیادہ ہوگا۔ حسن کہتا ہے، پھپھا جان، لوگ دیہات سے شہروں میں کیوں جاتے ہیں؟ یہ بیٹا، اگر آپ سے مشقی سوال پوچھا جائے تو اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے اب آپ اس کی ریڈنگ کریں کہ لوگ دیہات سے شہروں کا رخ کیوں کرتے ہیں۔ احمد کے ابا جان جواب دیتے ہیں، دیہات میں کاروبار کے مواقع کم ہوتے ہیں۔ مواقع کس کی جمع ہے بیٹا؟ شاباش، مواقع، جس کو آپ انگلش میں اپرچونٹی کہتے ہیں۔ لوگ روزگار کی تلاش میں شہروں کا رخ کرتے ہیں۔ احمد کے ابا جان کہتے ہیں، چونکہ دیہات میں جو ہے وہ بزنس کی اپرچونٹیز بہت کم ہوتی ہیں، لہٰذا لوگ روزگار کی تلاش میں شہروں کا رخ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ شہروں کے مقابلے میں دیہات میں تعلیم اور صحت کی سہولتیں بھی کم ہیں۔ بہت سے طالب علم تعلیم حاصل کرنے کی غرض سے شہر کے اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں داخلہ لے لیتے ہیں۔ اس طرح بہترین علاج معالجے کے لیے بھی لوگ شہروں میں جاتے ہیں۔ ان سب چیزوں سے شہروں کی آبادی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ جی تو بیٹا، آپ لوگ زیادہ تر شہروں کا رخ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ شہروں میں جاب اپرچونٹیز زیادہ ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ شہروں کے مقابلے میں تعلیم اور صحت کی سہولتیں جو ہے وہ دیہات میں بہت کم ہوتی ہیں، لہٰذا بہت سے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھی اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں داخلہ لے لیتے ہیں۔ اس طرح سے علاج معالجے کی ہیلتھ جو فیسلٹیز ہیں وہ بھی شہروں میں زیادہ ہوتی ہیں، لہٰذا لوگ ان فیسلٹیز کے لیے شہروں میں جاتے ہیں۔ تو ان سب چیزوں سے جو ہے وہ شہروں کی آبادی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ لوگ جو ہے وہ شہروں میں رہنے کو اس لیے ترجیح دیتے ہیں کہ ان کو بچوں کی اچھی تعلیم کے لیے، اچھی ہیلتھ فیسلٹیز کے لیے، جاب کی اچھی فیسلٹیز کے لیے جو ہے وہ شہروں میں رہنا جو ہے وہ زیادہ بہتر لگتا ہے۔ حسن، ہمارا گاؤں زیادہ بڑا نہیں،
हर शख्स दूसरे को जानता है। हसन, हमारा गांव ज्यादा बड़ा नहीं, हर शख्स दूसरे को जानता है। शहर तो बहुत बड़ा होता है, वहाँ तो सबको जानना बहुत मुश्किल होता होगा। अहमद की अम्मी जान, बेटा शहर तो इंसानों के समंदर है, वहाँ की जिंदगी बहुत तेज है, लोग अपने अपने काम धंधों में बुरी तरह उलझे हुए हैं, बाज़ औक़ात तो लोग अपने हमसाये तक से बेखबर होते हैं। हसन जो है वो कहता है कि हमारा गांव ज़्यादा बड़ा नहीं है और लिहाजा चूँकि गांव में ज़्यादा घर नहीं होते और इसलिए तमाम लोग एक दूसरे के दुख दर्द से वाकिफ़ होते हैं। लेकिन अहमद की अम्मी जान बताती हैं कि बेटा शहर तो जो है वो ऐसे है जैसे कि एक इंसानों का समंदर है और वहाँ की ज़िंदगी भी ज़्यादा तेज़ रफ्तार है और लोग अपने अपने कामों में बुरी तरह उलझे हुए हैं और बाज़ औक़ात तो हमसाये तक की खबर भी नहीं होती, यानी बाज़ औक़ात तो साथ वाले जो साथ रहने वाला घर है उनकी खबर तक नहीं होती कि वो लोग मुसीबत में मुब्तला हैं या किस हाल में हैं। हसन, अच्छा फूफो जान, ये तो बड़ी अजीब बात है। पता है पिछले साल हमारी भैंस बीमार हो गई थी, पूरा गांव इसके मुतालिक पूछने हमारे घर आया था। इस पे हसन जो है वो हैरान होके कहता है कि क्योंकि जब मोमानी जान बताती हैं कि वहाँ शहर में तो साथ वाले घर की खबर भी नहीं होती, तो हसन जो है वो मिसाल देते हुए कहता है कि यहाँ मतलब इंसान तो जो है बहुत दूर की बात, पिछले साल हमारी भैंस बीमार हो गई थी, पूरा गांव इसके मुतालिक इसके बारे में उसका हाल पूछने के लिए आया था। नाना जान भाई, देहात का अपना रहन सहन है और शहरों का अपना, देहात के अपने फायदे हैं और शहरों के अपने। देहात और शहर दोनों तरक्की करेंगे तो हमारा प्यारा वतन तरक्की करेगा। हुकूमत अगर देहात में तालीम और सेहत की बेहतर सहूलतें मैसर कर दे, इसी तरह देहात में कारखाने लगा दिए जाए तो कोई आदमी गांव छोड़कर शहर का रुख न करे। यानी अगर शहर को देहात को मतलब जो देहातों से शहरों की तरफ आबादी की मुंतकिली का रुझान है, शहर ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाना चाहते हैं, उसको कैसे रोका जा सकता है? ऐसे कि अगर हुकूमत देहात में तालीम और सेहत की बेहतर सहूलतें मैसर कर दे, अच्छे स्कूल खुल जाएं देहात में, अच्छे हॉस्पिटल्स खुल जाएं और कारखाने लगा दिए जाएं, तो कोई भी आदमी गांव छोड़ के शहर का रुख नहीं करेगा, क्योंकि गांव में खुला माहौल है, ताज़ी सब्जियां हैं, खाने पीने की ताज़ी चीज़ें हैं, खुले बड़े बड़े घर हैं, ताज़ा आबो हवा है, ग्रीनरी है। अहमद के अब्बा जान कहते हैं, मैं आपको एहसान दानिश की एक नज़्म के आखिरी 2 शेर सुनाता हूँ। एहसान दानिश बेटा एक बहुत बड़े जो शायर हैं, उनका नाम है। इसके अलावा इन्होंने नसर में भी बहुत कुछ लिखा। इस नज़म में उन्होंने देहात और इसके रहने वाले मेहनती इंसानों की बहुत तारीफ की है। अहमद के अब्बा जान जो है वो एहसान दानिश के एक नज़म के आखिरी 2 शेर सुनाते हैं और बताते हैं कि इस नज़म में उन्होंने देहात और इसके रहने वाले मेहनती इंसानों की बहुत तारीफ की है। वाह रे देहात के सादा तमद्दुन की बहार, सादगी में भी है क्या क्या तेरा दामन ज़र्रे निगार, दिल ये कहता है फिराके अंजमन सहने लगूं, शहर की रंगीनियां छोड़ूं यहीं रहने लगूं। जी तो बेटा अब हम मश्की सवालात पर एक नज़र डालेंगे। उम्मीद है लेसन के साथ ही आपको अच्छे से तमाम सवालात के जवाबात जो है वो आते होंगे। सवाल नंबर 1 है, अहमद और उसके घर वाले क्यों आए? अहमद और उसके घर वाले गर्मियों की तातीलात गुजारने आए थे, यानी गर्मियों की छुट्टियां गुजारने के लिए गांव आए थे। गांव की फिजा कैसी थी? आपने पढ़ा कि गांव की फिजा हरी भरी और साफ सुथरी थी। देहात में रहने वाली अक्सर खवातीन मोटी क्यों नहीं होती? तो ये भी आपने पढ़ा था, क्योंकि देहाती खवातीन सारा दिन काम में मसरूफ रहती हैं और सारा दिन घर का काम काज अपने हाथों से करती हैं और कभी कभार एक आध चक्कर खेतों का भी लगा देती हैं। उसके अलावा आपने ये भी पढ़ा था कि वो बीज के बोआने में और इस तरह से फसलों की कटाई में और भी तरह तरह के कामों में मर्दों का हाथ भी बटाती हैं, चारा काटती हैं। लिहाजा इसी तरह से उनकी अच्छी खासी वर्जिश हो जाती है। यही वजह है कि वो मोटी नहीं होती हैं। अगर घरों में सूरज की रोशनी ना पहुंचे तो इससे क्या नुकसान होता है? सूरज की रोशनी अगर घरों में ना पहुंचे तो इससे रहने
تو اس سے گھر میں رہنے والوں کے چہرے زرد ہو جاتے ہیں، مرجھا جاتے ہیں. اور آج کل تو آپ بچے ماشاءاللہ یہ بھی جانتے ہیں کہ جو ہے اگر آپ کو سورج کی پراپر روشنی جو ہے وہ آپ نہ لیں تو اس سے وٹامن ڈی کی کمی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے بیٹا. لیکن لہسن کے لحاظ سے یہی ہے کہ اس سے گھر میں رہنے والوں کے چہرے زرد ہو جاتے ہیں اور مرجھا جاتے ہیں. بڑے شہروں میں آلودگی کا کیا سبب ہے؟ بڑے شہروں میں بہت سی گاڑیاں ہوتی ہیں جس سے دھواں خارج ہوتا ہے اور یہ دھواں فضا کو آلودہ کر دیتا ہے، گرد آلود کر دیتا ہے. موجودہ دیہات پرانے دیہات سے کس طرح سے مختلف ہیں؟ یعنی بیٹا جو آج کل کے دیہات ہیں یہ پرانے دیہات سے کس طرح مختلف ہیں؟ تو آپ نے پڑھا کہ جو پرانے دیہات تھے ان میں کچے مکان اور کچی سڑکیں ہوتی تھیں، بجلی اور فون نہیں ہوتا تھا. مگر اب ایسا نہیں ہے. اب دیہات میں بھی لوگوں نے کچے مکانوں کی بجائے پختہ پکے یعنی اینٹوں اور سیمنٹ سے بنے ہوئے مکان بنا لیے ہیں. دیہاتوں میں سڑکوں کا جال پھیلا دیا گیا ہے اور بہت سے دیہات میں تو بجلی بھی پہنچ گئی ہے اور موبائل فون تو تقریباً ہر گاؤں میں ہی نظر آتا ہے. لوگ دیہات سے شہروں کی طرف نقل مکانی کیوں کرتے ہیں؟ یہ بھی ہم نے بہت ڈیٹیل سے پڑھا کہ دیہات میں کاروبار کے مواقع کم ہیں، لوگ روزگار کی تلاش میں شہروں کی طرف نقل مکانی کرتے ہیں. اس کے علاوہ دیہات کی نسبت شہروں میں تعلیم اور صحت کی سہولتیں بھی زیادہ ہیں، اس لیے لوگ شہروں کی طرف جو ہے وہ نقل مکانی کرتے ہیں تاکہ وہ بہتر تعلیم حاصل کر سکیں، بہتر جاب حاصل کر سکیں، اچھے کالج اور یونیورسٹیز میں داخلہ لے سکیں اور ان کو صحت کی اچھی سہولتیں میسر ہوں. اور اس نقل مکانی کو کیوں کر روکا جا سکتا ہے؟ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، یعنی اس رجحان کو کہ لوگ شہروں کی طرف کم رخ کریں اور دیہات میں رہنے کو زیادہ ترجیح دیں، تو اس رجحان کو، اس نقل مکانی کو کیوں کر روکا جا سکتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ اگر ہماری حکومت دیہات میں تعلیم اور صحت کی بہتر سہولتیں میسر کر دے، کیونکہ آپ نے پڑھا کہ لوگ اچھی تعلیم کے لیے اچھی کالجز، اچھی یونیورسٹیز اور اچھے سکولز میں داخلہ لینے کے لیے اور اچھی صحت کی سہولتوں کے لیے، کیونکہ شہروں میں بڑے بڑے ہاسپٹلز ہوتے ہیں اور جبکہ گاؤں میں جو ہے وہ صحت کی سہولتیں میسر نہیں ہوتی، اس لیے وہ ادھر کا رخ کرتے ہیں. لہٰذا اگر حکومت دیہات میں ہی تعلیم اور صحت کی بہتر سہولتیں میسر کر دے اور دیہات میں کارخانے لگا دے تو اس سے لوگوں کے لیے مناسب روزگار کا بندوبست ہو جائے گا، تو کوئی آدمی بھی اپنا گاؤں چھوڑ کر جو ہے وہ شہر کا رخ نہیں کرے گا. اس طرح سے بیٹا آپ کا اگلا جو سوال ہے اس کو آپ نے ذرا دھیان سے دیکھنا ہے. خالی جگہ کو خط کشیدہ لفظوں کے متضاد الفاظ کی مدد سے پر کریں. اب اس میں خط کشیدہ یعنی جس کے نیچے خط ہے. خط اردو میں کہتے ہیں لکیر، لائن. ٹھیک ہے بیٹا. مہمان، اب یہ دیکھیں مہمان کے نیچے خط ہے، فارغ، جلدی، دیہاتی، تازہ. سوال ہے خط کشیدہ لفظوں کے متضاد الفاظ کی مدد سے، یعنی یہ خط کشیدہ ہے تو خالی جگہ میں آپ نے اس کا متضاد لکھنا ہے. تو پہلے تو آپ اس چیز کو سمجھ لے لیں. تو مہمان کا متضاد کیا ہوا؟ میزبان. فارغ مصروف، جلدی دیر، دیہاتی شہری، تازہ باسی. اب ہم ان جملوں کو پور کرتے ہیں. مہمان نے ڈیش کا شکریہ ادا کیا، تو اب مہمان کا متضاد کیا ہوگا؟ ویری گڈ، میزبان. میں فارغ ہوں جبکہ میری بہن کام میں، فارغ کا متضاد کیا ہوگا؟ مصروف ہے. شاباش. میں فارغ ہوں میری کام جبکہ میری بہن کام میں مصروف ہے. The next one is وہ رات کو جلدی نہیں سویا تھا. تو بیٹا اگر جلدی نہیں سویا تھا تو کب سویا تھا؟ دیر سے سویا تھا، اس لیے وہ صبح دیر سے اٹھا. وہ رات کو جلدی نہیں سویا تھا اس لیے وہ صبح جلدی کا متضاد ہوگا دیر، دیر سے اٹھا. دیہاتی، اور دیہاتی کا متضاد کیا ہوگا؟ شہری. دیہاتی اور شہری زندگی میں بہت فرق ہے. تازہ روٹی کھاؤ، تازہ کا متضاد کیا ہوگا؟ باسی. تازہ روٹی کھاؤ، باسی روٹی کھانے سے پیٹ میں درد ہو سکتا ہے. نیکسٹ ون، امیروں کو غریبوں کا خیال رکھنا چاہیے. بہت ایزی ہے. امیروں غریبوں. ابھی سورج کی روشنی ہے لیکن تھوڑی دیر میں، بیٹا جب روشنی نہیں رہتی تو کیا ہو جاتا ہے؟ شاباش، اندھیرا چھا جائے گا.
دیہاتی کھلے گھروں میں رہتے ہیں جبکہ شہروں میں عام طور پر لوگوں کے گھر ویل ڈن تنگ ہیں۔ کھلے تنگ، روشنی اندھیرا۔ آگے اسکول ہے، گاڑی کو تیز چلانا مناسب نہیں، اس کی رفتار سست کرو۔ تو غور کریں، تیز، سست۔ کبھی دیہات میں کچے مکان ہوتے تھے، اب تو ہر طرف پکے مکان دکھائی دیتے ہیں۔ کچے پکے، تو آپ نے یہ خالی جگہ جو پر کی ہے، یہ خط کشیدہ الفاظ جن کے نیچے لائن ہے، جن کے نیچے خط ہے، اس کے متضاد الفاظ سے فل کی ہے۔ جملہ اسی طرح سے دیا گیا ہے کہ اس کی سینس بنتی ہے۔ مہمان نے میزبان کا شکریہ ادا کیا، میں فارغ ہوں جبکہ میری بہن مصروف ہے، وہ جلدی نہیں سویا اس لیے صبح دیر سے اٹھا۔ دیہاتی اور شہری زندگی میں بہت فرق ہے۔ تازہ روٹی کھاؤ، باسی روٹی کھانے سے پیٹ میں درد ہو سکتا ہے۔ امیروں کو غریبوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ ابھی سورج کی روشنی ہے لیکن تھوڑی دیر میں اندھیرا چھا جائے گا۔ دیہاتی کھلے گھروں میں رہتے ہیں جبکہ شہروں میں عام طور پر گھر تنگ ہوتے ہیں۔ آگے اسکول ہے، گاڑی کو تیز چلانا مناسب نہیں، اس کی رفتار سست کرو۔ کبھی دیہات میں کچے مکان ہوتے تھے، اب تو ہر طرف پکے مکان دکھائی دیتے ہیں۔ یہاں پر آپ نے شد ڈال دی ہیں، ٹھیک ہے بیٹا؟ تو اگر آپ غور کریں تو ابھی آپ کو میرے ساتھ ہی روین سے یہ یاد ہو گیا ہوگا، مہمان، میزبان، فارغ، مصروف، جلدی، دیر، دیہاتی، شہری، تازہ، باسی۔ یہ میں آپ کو اس لیے اس طرح سے بتا رہی ہوں کہ ضروری نہیں کہ ٹیچر آپ کو جملوں کی شکل میں دے۔ ٹیچر جو ہے وہ آپ کو یہ الفاظ متضاد کی شکل میں بھی دے سکتے ہیں۔ امیروں، غریبوں، روشنی، اندھیرا، کھلے تنگ، تیز، سست، کچے پکے۔ اینڈ دا لاسٹ ون از واحد کو جمع اور جمع کو واحد میں تبدیل کریں۔ میں آپ کو ریڈنگ کے دوران بتاتی رہی ہوں بیٹا، تعطیلات، تعطیل، قصبہ، قصبات، قصبے بھی ہو سکتا ہے اس کی جمع۔ عمارات جمع ہے، اس کی واحد عمارت ہوگی۔ مسجد، مساجد، مقامات، مقام، مواقع بتایا تھا میں نے آپ کو ریڈنگ کے دوران۔ موقع، آلات، آلہ، دیہات، دیہ۔ یہ بہت امپورٹنٹ جو ہے لفظ ہے، اس کی اکثر جو ہے اس واحد کی جمع پوچھی جاتی ہے۔ مکان، مکانات، مراکز، مرکز۔ تو یہ جو الفاظ ہیں ان میں سے جو جمع ہے ان کی واحد یہاں لکھی گئی ہے اور جو واحد ہیں ان کی جمع اس کالم میں لکھی گئی ہے۔ جو سوال ہے وہ ہے آپ کا اعراب لگائیں۔ تو ان کو اگر آپ اچھے سے پروناؤنس کریں گے تو اعراب میں غلطی نہیں ہوگی۔ استقبال، جانب، مغرب، وقت، فارغ، خالص۔ اس کے بعد یہ جملے آپ دیکھیں۔ آج کل بازار میں خربوزہ آم مل رہا ہے۔ آم ایک خوش ذائقہ پھل ہے۔ آم اور آم کا املا مختلف ہے۔ یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ لفظ لکھا ہے آم اور یہ ہے آم۔ اب دیکھیں آپ بیٹا، دونوں کی املا جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے۔ یہ عین سے لکھا ہوا ہے اور یہ المدا سے لکھا ہوا ہے۔ آم اور آم کا املا مختلف ہے مگر آواز ایک جیسی ہے۔ ایسے لفظوں کو کیا کہتے ہیں؟ متشابہ الفاظ۔ اب آپ حل اور حل کا فرق جملوں کی مدد سے واضح کریں۔ یعنی یہ دیکھیں کہ یہ بھی ڈیفرنٹ اے سے لکھا گیا ہے اور یہ مختلف اے سے لکھا گیا ہے۔ اس کی املا مختلف ہے لیکن آواز ایک جیسی ہے۔ اب آپ نے ان دونوں الفاظ کو اس طرح سے جملوں میں استعمال کرنا ہے کہ ان کے میننگ واضح ہو جائیں۔ تو اس کو ہم اس طرح سے جو ہے وہ وضاحت کریں گے۔ جو کسان نے کھیت میں ہل چلایا، ٹھیک ہے، کسان کھیت میں ہل چلا رہا ہے۔ پہلے بیلوں کی مدد سے کھیت میں ہل چلایا جاتا تھا، آج کل ٹریکٹر کی مدد سے کھیتوں میں ہل چلایا جاتا ہے۔ کوئی بھی ہم جملہ بنا سکتے ہیں۔ تو یہ والا ہل جو ہے یہ جو ہے مٹی کو نرم کرنے کے معنوں میں ہے اور یہ والا حل جو ہے یہ سلوشن کے معنوں میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے یہ سوال حل کر لیا ہے۔ یہاں سے نیکسٹ سوال ہے، جملوں میں استعمال کریں۔ ترس جانا، دوبھر، ماحول، کام دھندا، نقل مکانی۔ تو اب ہم مختصراً جملے تو آپ کوئی بھی بنا سکتے ہیں لیکن ایک جملہ میں نے آپ کے لیے
یہاں پہ ایز اے ایگزامپل جو ہے وہ بنایا ہے. ترس جانا، میں تو آپ کی شکل دیکھنے کو ترس گیا ہوں، یا میں آپ کی شکل دیکھنے کے لیے مہینوں ترس جاتا ہوں. دوبھر، پاؤں پر زخم کی وجہ سے اسلم کا چلنا پھرنا دوبھر ہو گیا ہے، یا آج کل گرمی نے ہمارا باہر نکلنا دوبھر کر دیا ہے. دوبھر مشکل. ماحول، دھواں ماحول کو آلودہ کر دیتا ہے. کام دھندا، گاؤں میں صبح سویرے ہی کام دھندا شروع ہو جاتا ہے. نقل مکانی، اکرم صاحب پچھلے سال گاؤں سے نقل مکانی کر کے شہر میں جا بسے. یعنی نقل مکانی کرنا، ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ ہو جانا. ٹھیک ہے، امید ہے بیٹا آج کا لیکچر آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.